ہم نے پچھلے دنوں خبر پڑھی، انڈیا کے بڑا فیمس آرٹسٹ تھے دھرمیندر، ایکٹر تھے، ان کی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایج 89 ایئرس ہو گئی تھی، لیکن ان کے سانس کا پرابلم کنٹینیوسلی پاسٹ کافی ایئرس سے یہ چل رہا تھا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ان کی آنکھ بھی ضائع. کیا آنکھ کی کسی بیماری کا تعلق سانس اس کی وجہ بن سکتی ہے، ہوتا ہے؟ اور پھر ایسے کیسز میں وہ کس طرح بڑھ جاتا ہے سانس کے پرابلمس؟ اچھا دیکھیں، ہم جب بھی کسی بھی پینڈیمک کے اسپیسیفک، کیونکہ ہم کووڈ سے ابھی گزرے، ہم جب بات کرتے تھے تو ہم ایک بات کرتے تھے کہ ہائی جو رسک گروپ ہے اس میں ایکسٹریم آف ایج شامل ہے. ایکسٹریم آف ایج کا مطلب ہے کہ بچہ اور بڑا جو کہ 65 ایئر سے اوپر. ٹھیک ہے. ان دونوں ٹائم پہ اس میں امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بچوں میں، اور ان کی امیونٹی ایگزاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ان میں قوت مدافعت ہی نہیں ہوتی فائٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں 70 سال کے جو شخص ہے اس کی قوت مدافعت اس وقت ایک 35 سال کے شخص سے آدھی رہ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو فائٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اسی اینٹی بایوٹک سے فائٹ کرنا ہوتا ہے جو اس بیماری کے خلاف اس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جب بھی ہم کسی کو نمونیا میں کلاسیفائی کرتے ہیں کہ نمونیا کتنا سویئر ہے، تو اس میں ایک فیکٹر جو رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایج ابو 65. یعنی اگر آپ کی ایج 65 سال سے اوپر ہے، آپ کے کوئی وارننگ سائن ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹ رسک آ گئے. سو یہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری ایج 65 سے اوپر ہے تو اس کی احتیاط ہے. یہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اچھا، نمونیا کی ویکسین. دیکھیں جیسے بچوں کو ہم ویکسینیشن لگاتے ہیں، اور اکثر ہمارے نا اڈلٹ ویکسینیشن کا کنسیپٹ ابھی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل نہیں. بچوں میں ہم لگاتے ہیں، بڑے فخر سے لگاتے ہیں، ہم نے یہ لگا دیا بچہ سیف ہو گیا. جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو فلو ویکسینیشن بھی چاہیے، اس کو نمونیا ویکسینیشن بھی چاہیے. اویلیبل ہے، اٹ از کاسٹ افیکٹو. اس کو شنگرس بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی اویلیبل ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے وہ کاسٹلی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ 2 تو اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ہاں جی. اتنے کو تو ہم برگر کھا جاتے ہیں جتنے کی وہ ویکسینیشن اویلیبل ہے. تو پلیز ان کی ویکسینیشن کرائیں، اور یہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اویلیبل ہیں، فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. سو آپ ویکسینیشن سے ان کو کسی حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ دھرمیندر ہے چاہے کوئی بھی ہے، ان کا جو سب سے بڑا کیریئر ہوتا ہے نا، وہ یوزلی ان کے گرینڈ سنز ہوتے ہیں. کہ بچوں کو انفیکشن ہوئی، اس انفیکشن کو کیونکہ وہ اپنے دادا سے یا نانا سے آ کے ملتے ہیں تو وہ ان تک جاتی ہے، اور پھر وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں لمٹ کرنا چاہیے. ان کو کیسے لمٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں میں بھی نمونیا ویکسینیشن ہے، بڑوں میں نمونیا ویکسینیشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پریونٹیو میئر ہم نے سیکھے ہیں، جیسے ماسک کو پہننا، ہاتھ کو ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھنا، اس کو اب ہمیں اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب ہم سمجھے کہ ہمیں کووڈ آئے گا تو ہم پہنائیں. اب کسی کو نزلہ زکام نہیں، ہاتھ کی آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کی صفائی نہیں ہوتی، اس سے بھی سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں جو اگر ہم کوئی بھی کفنگ کرتے ہیں، نارمل ہماری ہیبٹ، ایٹیکیٹس نہیں ہمیں پتہ ہے، کف ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو کف، آپ نے کف ادھر کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ہولڈ کرتا ہے تو آپ ہاتھ ملاتے ہیں. ہمیں نزلہ زکام ہو تو ہم ایسے کر رہے ہیں، بالکل ایسے. اور ہم نے کھانسی کی تو ہاتھ پہ کی، اور وہ یہاں سے اگلے شخص کو ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ جو اسلام میں کنسیپٹ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یا صفائی، یا آپ الٹا ہاتھ کر کے. ہاں جی، الٹا ہاتھ. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ باہر جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، صابن سے 20 سیکنڈ آپ صاف کریں. دے آر ایکولی گڈ. آپ کو کیوں ضرورت ہے کہ آپ نے وہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنے ہیں جس سے اسکرین ہوتا ہے؟ تو ہینڈ کلیننس اینڈ ماسک ویئرنگ سے ہم بہت سی چیزیں بچا سکتے ہیں اپنی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، یہ جو سانس کی بیماریوں کا آغاز یہ بلغم سے ہوتا ہے، گلے سے ہوتا ہے؟ اس کے سمٹم مطلب بعض اوقات ہم نے دیکھا بڑے سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی علامات سانس کی بیماری کی ہوتی ہے؟ دیکھیے سانس کی بیماریوں کی، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ناک اور جو سانس ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے جو یہ ایک ہی سسٹم ہے. ہاں، یہ ادھر سے اوپر ENT سے لنک ہوتا ہے، ادھر سے نیچے ہم دیتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کھانسی کا آنا ایک سانس کے سمٹم ہو سکتی ہیں. سانس کا پھولنا چلنے سے، سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا، سانس میں تنگی ہونا، یہ ریسپیریٹری سسٹم سے ایسوسیٹیڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بلغم کا آنا، بلغم میں خون آنا، یا بلغم جو ہے اس کا مقدار کا بڑھ جانا، یہ بھی سانس کی علامت میں سے ایک علامت ہو سکتا ہے. تو یہ گروسلی یہ علامات ہیں. اگر آپ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم میں کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے استما ہے، مجھے دمہ ہے، مجھے الرجی ہے، تو یہ سارا ایک ہی کچھ ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا، بہت ریلیونٹ سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا، آئی کم الاٹ آن میڈیا، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی ہمارے پاس استما کا پیشنٹ آئے نا، اور اس کو ہم کہیں گے آپ کو استما ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب مینو الرجی ہے. تو ہم نے ایک ڈیزیز کو 2 نام دے دیے ہیں. الرجی اور استما ایک ڈیزیز کے 2 نام ہیں.
اچھا آپ کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اس موسم سے ہوتا ہے، تو کہتے ہو میں نے اس موسم سے، تو لاہور کی آبادی تو 2 کروڑ ہے، تو 2 کروڑ کو تو نہیں ہو رہا آپ کو ہر سال اگر یہ علامات جو میں بتا رہا تھا جیسے کھانسی، سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا، چلنے سے سانس کا پھولنا، سانس میں تنگی کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اگر آپ کو یہ علامت ہو رہی ہیں تو یہ علامت استھما کی علامت ہو سکتی ہے. اور استھما اور الرجی، استھما مین دمہ اور الرجی ایک چیز کے 2 نام ہیں، اور پلیز اس کا علاج کروائیں. الرجی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، الرجی لیبل کی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ دمے کی لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو 10 سال گزر جائیں گے کہ جب ہم نے یہ بات کی تو اس پہ وہ پریشان ہوتے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب یہ دمہ نہیں ہے، یہ الرجی ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. اچھا یہ کوئی فرق نہیں ہے اس کا. اچھا یہ آغاز کیسے ہوتا ہے دمہ، یا وہ ہوتے ہیں نا سمٹمز ہیں، یا کون سی وہ کہتے ہیں بے احتیاطیاں ہیں جس کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے بچنا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دمہ ایک موروثی بیماری ہے، بلڈ بارن ہے، جینس میں ہوتا ہے. ہاں جی جین میں ہوتی ہے، فیملی میں رن کرتی ہے، تو کنٹیجیس نہیں ہے. کنٹیجیس نہیں، یہ بیٹھنے سے کھانسی کرنے سے نہیں ایک دوسرے کو ہوتی، یہ بلڈ میں چل رہی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی نہ کوئی ٹریگر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لائک ٹریگر کیا ہے؟ یہ ویدر آپ کا چینج ہو جائے. لائک ٹریگر کیا ہے کہ آپ بہت کولڈ ایئر کو ایکسپوز ہوں. کچھ لوگ صرف جب زیادہ باتیں کرتے ہیں، کھانسی کرتے ہیں، ان کو بھی اس میں علامات ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور استھما جو ہے وہ کلینکل ہسٹری پہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کھانسی، سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا، چلنے سے سانس کا پھولنا، سانس میں تنگی، ان 4 میں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ علامات آپ کو ہو، دن میں، لیٹ نائٹ، ارلی مارننگ، کسی موسم میں ہو، اور کبھی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کے ریڈ جو ہے نا فلیگ سائن آپ کے جل جانے چاہیے. یہ کیسا ہے کہ جب موسم بدل رہا ہے، جب گندم کی کٹائی کا موسم ہے، مجھے ان 4 میں سے کھانسی کبھی آتی ہے رات کو، ارلی مارننگ سانس میں سے آوازیں آتی ہیں، لیٹ نائٹ، ارلی مارننگ، اور جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، یا مجھے اسموک میں ایکسپوجر سے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الرجی / دمہ ہے، اور یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اس کو آگے انویسٹیگیٹ کریں، ٹریٹمنٹ کریں، انشاءاللہ یو ول بی فائن. ہم دمے سے اگر آپ پراپرلی مینیج ہو رہے ہو، ہم موت ایکسپیکٹ نہیں کرتے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے مطلب بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو آپ یو آر لکی انف کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ جی مجھے اس چیز سے دمہ ہو رہا ہے، اس چیز کے ایکسپوجر سے دمہ ہو رہا ہے، جیسے مجھے پرفیوم سے ہو رہا ہے، مجھے سوپ سے ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اوائڈنس از دا بیسٹ پالیسی. اوکے ٹھیک ہے. بٹ ونس آپ کو استھما ڈکلیئر کر دیا ہے تو ٹریٹمنٹ از دا بیسٹ پالیسی. تو ٹریٹمنٹ یوز کرتے رہیں، اور ٹریٹمنٹ جب استعمال کرتے ہیں، ایک اور بات یاد رکھیں، جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پیشنٹ ول بی فائن ود ان 2 ویکس، بٹ اسٹاپ نہیں کرنی. اس کا اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ہم نے اسٹیج 4 پہ ٹریٹ کیا، اب بہتر ہوئے تو اسٹیپ 2 پہ لے کے آئے، اسٹیپ 1 پہ لے کے آئے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو اس کے مطابق کرنا ہے. خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا. مریض جب ینگ ہوتا ہے وہ 1-2 دوائیوں سے 1-2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ 40-45 ایئر کی ایج کراس کرتا ہے تو وہ دمہ جو ہے اس کو مستقل تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز اگر آپ کو دمہ ہے، اس کی ڈاکٹر نے دوائی ریکمینڈ کر دی ہے تو اس کو استعمال کریں، اور ریگولر فالو اپ پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور تو وہ آپ انشاءاللہ کنٹرول رہتے ہیں. دمے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ بہت ریئر. دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو الرجی ہے. ایک دمہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑی جلدی ٹریگر ہوتا ہے، اتنی جلدی ٹریگر ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. آپ نے اکثر کبھی انگلش مووی آپ غور کریں تو کسی کا سانس خراب ہو رہا ہے، وہ ایک انجیکشن لگاتا ہے، اپنی تھائی میں لگاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کو بریٹل استھما کہتے ہیں، اسپیسیفک ٹائپ آف استھما. پولن سے جن کو الرجی ہوتی ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہاں پہ اگر آپ مریض کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے ہوتے، یا مریض لیٹ ہو گیا، اور اتنا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو ٹریگر پولن کا ملا تو 10-15 منٹ میں مریض آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر آپ دوائی کا ریگولر استعمال نہیں کریں گے تو پروبیبلٹی ہے کہ آپ کو جو آپ کی اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ریگولر دوائی لینے والے کو یوزلی کوئی پرابلم